الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 19واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 17 محرم 1445 ہجری اور 5 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم کے عنوان پر چلتے ان پروگراموں میں یاد رہے کہ فلسطین پر اسرائیل نام کے جس ملک نے قبضہ جما لیا، اس اسرائیل کے صہیونی حاکم اپنے آپ کو اہل حق قرار دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ اہل حق کا لفظ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ یہ حق والے ہیں، اور اگر یہ حق والے ہیں تو پھر حق سنانا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور سن کے دل مان لے تو پھر قبول بھی کرنا چاہیے، اور قبول کر کے پھر اس پہ حق کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ مکمل طور پر اہل حق ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ تو آج ہم چند ایسی باتیں ان صہیونیوں کے لیے پھر سے گفتگو اور بات چیت اور چند سوالات کی صورت میں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر وہ اہل حق ہیں تو پھر ہمارے ان نکات پر حق سچ تجزیہ پیش کریں، یا حق سچ جواب دیں، یا پھر ہمارے حق سچ کو بھی سن کے سمجھ کے قبول کریں۔ پہلی بات یہ کہ اقوام متحدہ جو کہ ایک نام نہاد جمہوری ادارہ ہے، چلیں جی جمہوریت کو فی الحال ہم چھوڑ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ میں اسرائیل ایک ممبر ملک کے طور پر شامل ہوا تو کیا کسی بھی ملک نے اس اسرائیل کی شمولیت پر احتجاجاً اقوام متحدہ کی رکنیت چھوڑی، جس میں کہ 3 بڑے نام لینے اس وقت ضروری ہیں۔ ترکی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ملکوں کا نمائندہ ایک سربراہ ملک شمار کرتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو اہم قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اہمیت چلیں جی مان لیا، لیکن کیا ترکی نے اقوام متحدہ کی رکنیت چھوڑی اس وجہ سے کہ بھئی تم نے اسرائیل کو تو بطور ملک اپنا رکن بنا لیا اور فلسطین کو آج 2023 عیسوی تک بھی ایک آزاد مملکت کا درجہ نہیں دیا گیا؟ تو یہ ہے اقوام متحدہ کا وہ دوغلا پن، وہ دجل، وہ فراڈ، وہ فساد، وہ دھوکہ کہ جو یہ دنیا کو دیتا ہے، اور ہر ملک کے عوام اس دھوکہ دہی میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا اہم نام ہے مکہ۔ مکہ والے، نجد والے نجدی حکمران، یہ آل سعود جو کہ ایک سعود قبیلہ تھا، وہ تمام سعودی حجازی قبیلوں پر غالب آ گیا برطانیہ کی مدد سے، اور سارے حجاز کا نام بدل کے انہوں نے آل سعود کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جی وہ مکہ اور مدینہ کے حاکم ہیں، اس لیے اسلامی دنیا کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ تو وہ 1932 سے اپنا جو ہے نا وہ یعنی سعودیہ عرب کا باقاعدہ آزادی کو کاغذوں میں دکھاتے ہیں۔ تو 1932 میں سعودیہ عرب کا قائم ہونا اور 1948 میں اسرائیل کا قائم ہونا، تو سعودیہ پہلے سے موجود تھا۔ ایسے ہی پاکستان 1947 میں بنا، اسرائیل 1948 میں بنا، 9 مہینے کے بعد۔ تو کیا پاکستانی حکمرانوں نے اور سعودی حکمرانوں نے آج تک بھی اقوام متحدہ کی رکنیت احتجاجاً چھوڑی یا کوئی احتجاج بلند کیا؟ ٹھیک ہے، پاکستان کی طرف سے کئی قراردادیں پیش ہوتی رہیں، ہماری وہاں پہ جو سفیر ہیں امریکہ میں سابقہ وہ رہیں،
ملیحہ لودھی اور دیگر لوگوں نے کافی کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن بطور حکمران کیا ترکی حکمرانوں نے، سعودی حکمرانوں نے، پاکستانی حکمرانوں نے اقوام متحدہ کی رکنیت اس بات پر چھوڑی کہ بھئی تم نے اسرائیل کو تو بطور آزاد ملک تسلیم کر رکھا ہے، لیکن فلسطین کو آج 2023 تک بھی ایک آزاد مملکت کے طور پر نہیں مانا گیا۔ یہ ہے وہ فساد، وہ دجل جو اقوام متحدہ اور سب ملکوں کے حکمران مل کے یہ دجل مچائے ہوئے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ جی پاکستان ظاہری طور پر یہ شو کرتا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، سعودیہ عرب یا مصر، ترکی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بہت سے ملک اب مان چکے ہیں۔ عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اسرائیل کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم تو فلسطینی جو ہے نا کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کا یہ چہرہ بتایا جانا ضروری ہے کہ سب مسلمان حکمرانوں نے بالواسطہ اقوام متحدہ کے واسطے سے، اس کے اقوام متحدہ کے وسیلے سے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے یوں کہہ لیں بالواسطہ اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اور یہی ہمارے ان مسلمان حکمرانوں کی منافقت ہے کہ بنتا ہے اسرائیل 1948 میں اور بات کرتے ہیں یہ 1967 والے بارڈر کی، 1948 والے بارڈر کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ہے وہ منافقت جس منافقت کا ثبوت قرآن پاک میں سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں موجود ہے کہ منافقوں کی کئی قسمیں ہوں گی، کئی شکلیں ہوں گی، جھوٹ بولیں گے، وعدہ پورا نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن بدترین منافق وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے، اور پہلے بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ گویا کہ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں بدترین منافقوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں۔ اور ہمارے سب مسلمان حکمران اسرائیل کو اندر کھاتے تسلیم کیے بیٹھے ہیں، دھوکہ صرف عوام کو دیا جا رہا ہے، نہیں جی پاکستان ایٹم بم، اسرائیل فلاں بات، یہ اس ایٹم بم کے حوالے سے صرف دھوکہ دیا گیا قوم کو۔ جب سے پاکستان کے ایٹم بم کا دھماکہ ہوا 1998 سے، وہ یوم تکبیر 28 مئی والا، نواز شریف اور اس زمانے کے فوجی حکمرانوں نے جب سے یہ سارا معاملہ کیا، تو تب سے اب تک کیا پاکستان پر فوجی پابندیاں لگیں؟ کیا امریکہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے ختم ہوئے؟ افغانستان کے اندر امریکہ کی فوجوں کو ہمارے ہی کور کمانڈرز اور بڑے یہ آرمی چیف وغیرہ نے پوری طرح سے معاونت کی، مدد کی، حالانکہ عوام یہ نہیں پسند کرتے تھے۔ عوام کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں آج تک، عوام کی رائے پر، اسلام اور قرآن کی رائے پر تو کسی نے، حکمرانوں نے آج تک عمل کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ تو صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ایٹم بم، اسرائیل، اور بھائی اللہ کے بندو، جب سے ایٹم بم بنا تب سے اب تک فوجی یا دفاعی پابندیاں نہیں لگیں، ٹھیک ہے، معاشی اور تجارتی پابندیاں مسلسل لگ رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ منافقت کہ جو حکمران اپنی قوموں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا کہ حکمران جھوٹے ہوں گے۔ یروشلم یعنی مسجد الاقصیٰ کے علاقے کا حاکم، قبلے کا حاکم جھوٹا ہوگا، اور یہی تطبیق مکہ پر بھی ہے، باقی ملکوں پر بھی ہے کہ عمران خان ایک طرف تو عرب کے نجدی حکمرانوں کے خلاف بات کرتا رہا، پھر بعد میں جا کے ملاقاتیں بھی کرتا رہا۔ ایسے ہی میڈورو، وہ جو بر اعظم امریکہ کا ایک عیسائی حکمران، وہ مختلف طرح سے اچھی باتیں کرتا رہا، لیکن سعودی حکمرانوں کو وہ بھی ملنے آتا ہے۔ تو اب یہ ایسا ایک مکسچر ہے حکمرانوں کی صورت میں، اقوام متحدہ کی صورت میں، کہ جن سب اداروں کے آگے آج کی ساری دنیا کی عوام بے بس ہے، لیکن اندھی نہیں ہے، عقل سے محروم نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق آج بھی حق کو پہچانتے ہیں، اور جو
حق کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں یہ یہودی، ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر آج 2023 تک بتاؤ کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کا رقبہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے 1948 سے 2023 تک۔ اگر آپ سوویت یونین کی بات کریں تو وہ کبھی پھیلا اور پھر کبھی ٹوٹا سکڑا، پاکستان بنا پھر دو ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان۔ انڈونیشیا کبھی بہت زیادہ جزائر پر مشتمل تھا، بعد میں اس کو بھی توڑ کے مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوڈان توڑ کے شمالی اور جنوبی سوڈان دو ملکوں میں بانٹ دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک ملک دنیا میں ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو اقوام متحدہ کا بڑا اہم جمہوری ملک بھی قرار دیتا ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ 1948 میں آزادی حاصل کرنے والا جو اس کا بارڈر تھا، معاہدے وہ اس بارڈر کے نام پر نہیں کرتا۔ ابراہم ایکارڈ 1948 کے بارڈرز پر نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، اور آج تک اس ملک کا رقبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اہل حق بتائیں کہ وہ اقوام متحدہ کا کون سا واحد ملک ہے کہ جس کا رقبہ اقوام متحدہ میں شمولیت سے لے کے آج 2023 عیسوی تک مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو اہل حق وہ جو صہیونی ہیں وہ جواب دیں یا نہ دیں، اس حقیر جیسا کم علم اور عاجز بندہ انتہائی عاجزی سے یہ اپنے مسلمان دوستوں کو، بچوں کو اور حکمرانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اسرائیل ہی وہ واحد ملک ہے کہ جب سے اقوام متحدہ کا ممبر بنا ہے تب سے اس کا رقبہ مسلسل پھیلتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار سب اندھے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے سب ممبر ممالک اندھے ہیں؟ بالیقین اندھے نہیں ہیں، لیکن منافق ضرور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اہل حق ہیں تو بتاؤ کہ اسرائیل کا رقبہ 1948 سے 2023 عیسوی تک بڑھتا چلا جا رہا ہے، کس نے روکا آج تک اس کو؟ عراق جا کے حملہ کرنے والی فوجیں، شام پہ حملہ کرنے والی فوجیں، افغانستان پہ حملہ کرنے والی فوجیں، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے فارن ساورینٹی کے نام پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والے یہ حکمران اسرائیل کی گردن کیوں نہیں دبوچتے؟ اس کا رقبہ تو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، جب سے اسرائیل اقوام متحدہ کا ممبر بنا تب سے آج 2023 عیسوی تک اسرائیل نے ایک مرتبہ بھی قانونی طور پر اپنے موقف کو اقوام متحدہ میں یوں پیش نہیں کیا کہ میں تو خیبر میں بھی موجود تھا اور ہمارے آباء و اجداد تو مدینہ میں بھی موجود تھے، تو خیبر اور مدینہ کی زمینوں تک ہمارا حق ہے۔ اس بات کو وہ سوشل میڈیا پہ، فلموں میں، ڈراموں میں، اخباروں میں، آرٹیکلز میں، سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم سے پھیلاتے ہیں، گھماتے ہیں، اور اس بات کو انہوں نے آج تک اقوام متحدہ کے جمہوری پلیٹ فارم پر بطور مقدمہ پیش نہیں کیا۔ اپنے موقف کے طور پر انہوں نے اس بات کو عالمی برادری کے سامنے کبھی قانونی انداز میں نہیں رکھا، لیکن ان کے چیلے چانٹے، یہ امریکہ، یہ سعودیہ عرب کے پروردہ چند ٹوٹکے جو ساری دنیا کے مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس کی ایک مثال محمد خان شیرانی جیسے وہ پٹھان ہیں، یا غامدی جیسے وہ لوگ ہیں جو سو کالڈ دانشور تو ہیں، وہ بھی اسرائیل کے حق میں بیانات دیتے رہتے ہیں۔ کئی اخباری کالم ہیں، جیوز، لفظ جیوز، ٹھیک ہے، یہودیوں کا لفظ، اور جیو نیوز، اس پہ دادا پوتا والے دادا، وہ جو پروگرام کرتے ہیں دادا پوتا شو، رضی الدین رضی اس پہ پہلے بھی کہہ چکے کہ جیوز اور جیو اس پہ غور کیا جائے۔ تو پرویز مشرف نے جو غالباً 70 دن جیو پہ وہ پابندی لگا رکھی تھی، وہ بھی تو ایک اندر کی کہانی تھی۔ اب چلیں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں
اسرائیل نے اپنے خیبر اور مدینہ کے موقف کو آج تک قانونی شکایت یا مقدمے کے طور پر پیش نہیں کیا، لیکن سعودی پروردہ لوگ یا یاجوج اور ماجوج کے پروردہ لوگ وہ ساری دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کر عوام کو یہ باتیں 100 سال سے یا پچھلی 60-70 سالوں سے 6-7 دہائیوں سے پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے۔ آج کے ہمارے بچے بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی یہودی تو مکہ اور مدینہ اور خیبر میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بات سے بندہ سوچتا ہے کہ ہاں یار وہاں پہ تو ان کا حق تھا۔ تو یہ ہے وہ فتنہ جو آج ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں پہ ایک گہری چھاپ رکھتا ہے، بڑا گہرا اثر ہے اس سوال کا ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں پر اور ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں پر۔ میڈیا کی یلغار نے اور ریالوں اور ڈالروں کی چھنکار نے حق اور باطل میں فرق کو مشکل بنا دیا ہے، اسی لیے یہ زمانہ دجل کہلاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ چند سادہ نکات سنیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے گا۔ چند اہم نکات یہ ہیں کہ اگر شیرانی خان جیسے لوگ، غامدی جیسے لوگ پاکستان کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، دبئی کے حکمران، سعودیہ کے حکمران پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی حکمرانوں پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، یہ دنیا جانتی ہے، پاکستانی بھی جانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت ایسا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے جس پہ یہودی اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو ظاہر کریں۔ اگر وہ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے میں خیبر یا مدینہ کے علاقے کو دکھاتے ہیں تو اہم نقطہ یہ ہے کہ خیبر پاکستان میں نہیں ہے، مدینہ پاکستان میں نہیں ہے، تبوک جہاں یہودی آباد تھے وہ تبوک پاکستان میں نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا یہ سب تو بے معنی ہے۔ ان کے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں نہ لاہور ہے، نہ ملتان ہے، نہ کراچی ہے، نہ اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ان کے نقشے میں نہیں ہے، باطنی طور پہ دنیا جانتی ہے کہ یہ سب انہی کے قبضے میں ہے، کیونکہ حکمران ٹولہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کا موہرا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ اور اس کی ممبرشپ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ سب بالواسطہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، ہم پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں تبوک نہیں ہے، خیبر نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، تو پھر ہمارا تو ایک بعد والی بات رہ گئی نا، پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا۔ اب آ جائیں وہ اس ملک کے اوپر، ان حکمرانوں کے اوپر آ جائیں جن کے قبضے میں تبوک ہے، جن کے قبضے میں خیبر ہے، جن کے قبضے میں مدینہ ہے، یعنی وہ آل سعود، وہ نجدی وہابی گروہ جو برطانیہ کی مدد سے حجاز کو سعودی عرب بنانے میں کامیاب ہوا، وہ سعودی عرب کی حکومت جس کی حکمرانی میں تبوک، خیبر، مدینہ موجود ہیں، وہ یہ بتائے کہ اگر اس کے چیلے چانٹے شیرانی خان جیسے یا دیگر اخبارات، نیوز وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہودی تو وہاں پہ صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا جواب پاکستان پہ لازم نہیں آتا، سعودیہ عرب پہ لازم آتا ہے۔ سعودیہ عرب یہ بتائے کہ اس نے یہودیوں کے علاقے پہ 1932 سے 2023 تک قبضہ کیوں کر رکھا ہے، پھر یہ وضاحت تو سعودیہ دے، پاکستان کیوں دے؟ پاکستان میں تبوک نہیں ہے، خیبر نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب کے حکمران جواب دیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر عرب کے نجدی حکمران یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے صہیونیوں کو، یہودیوں کو اپنے حقوق لینے کا حق ہے، تو پھر سعودی حکمران خود مجرم ثابت ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں کے حق پہ، تبوک پہ، خیبر پہ، مدینہ پہ 1932 سے 2023 تک قبضہ کر رکھا ہے۔ اس بات کی وضاحت سعودی حکمران خود کرے۔ دوسری بات کہ اگر امریکہ کے چیلے چانٹے، یہ سعودی حکمران جن کے دفاعی معاہدے بھی دراصل امریکہ کے ساتھ ہیں، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے
کہ امریکی حکمران ہی اسرائیل کے محافظ ہیں اور امریکی حکمران ہی سعودی عرب کے محافظ ہیں، تو یہ بھی ایک عجب ٹرائی اینگل ہے جس کی حقیقت کو میڈیا نہیں بتاتا، اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ جی سعودیہ تو پاکستان کا دوست ہے، لیکن دفاعی معاہدے در حقیقت اس کے امریکہ کے ساتھ ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ تو ہم تبوک اور خیبر اور مدینہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر امریکہ اینڈ کمپنی، اس کے ساتھی بشمول سعودی حکومت یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر اور مدینہ پر یہودیوں کا حق تھا اور وہ حق مان لیا جائے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نقطے پر ایک سوال یہودیوں کے لیے بنتا ہے، ایک سوال وہابیوں کے لیے بنتا ہے۔ پہلے ہم یہودیوں کے لیے سوال پیش کرتے ہیں کہ جوئش انسائکلوپیڈیا، آرٹیکل کا نام ہے فالس پروفٹ یعنی جھوٹا نبی، اور آرٹیکل کا نمبر ہے 12388۔ تو اس آرٹیکل میں پروفٹ فالس یعنی جھوٹا نبی میں لکھا گیا ہے، لمبا مضمون ہے، لیکن اس کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے کہ if he is found guilty of false prophecy، یعنی نبی کی اگر پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے، اگر وہ جھوٹا نبی ثابت ہو، he is punished with death by strangulation، تو پھر وہ پھانسی کے ذریعے موت کی سزا کا حقدار ہے، پھر اسے یہ سزا دی جائے گی۔ پھر سن لیں جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 12388، آرٹیکل فالس پروفٹ۔ تو اب یہودیوں سے یہ سوال ہے کہ اگر معاذ اللہ ان کی نظر میں محمد الرسول اللہ جھوٹے نبی ہیں، تو پھر کئی 100 سال سے وہ یہودی جب سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر کے ادھر کو آئے عرب کی طرف، تو وہ فلسطین اور یروشلم کی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ کئی صدیاں تبوک، خیبر اور مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ کس نبی کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کس مسیحا کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ اس بات کو یہودی جواب دیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر کو آئے اور پھر ان کے جو حواری ہیں یوشع علیہ السلام، وہ اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کے ادھر فلسطین اور یروشلم کی طرف چلے گئے، تو پھر سینکڑوں لوگ وہ تبوک، خیبر، مدینہ میں کیوں آباد ہوئے جبکہ دونوں کا رخ بالکل متضاد بنتا ہے؟ یوشع علیہ السلام ادھر کو چلے گئے اور یہ قبائل تبوک، خیبر اور مدینہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ ہے وہ سوال جس کا جواب یہودیوں نے دینا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اور وہ اپنا حق یہ بتائیں کہ کیوں وہ لوگ یوشع علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مخالف سمت میں تبوک، خیبر اور مدینہ کی طرف چل پڑے اور صدیوں تک انتظار میں رہے۔ یہ ایک سوال تھا یہودیوں کے لیے۔ دوسرا سوال ہے یہودیوں کے لیے کہ اگر معاذ اللہ ان کی نظر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ جھوٹے نبی ہیں، تو بات یہ ہے کہ حضور نے، محمد الرسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ مدینے میں آنے کے بعد تو نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ تو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں وہ کر چکے ہیں۔ یعنی 40 سال کی عمر میں انہوں نے لوگوں کو جب دین سکھانا شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی میں تمہارے لیے، سب کے لیے نبی ہوں، تو 13 سال وہ مکہ میں اپنے اس نبی ہونے کی کیفیت میں زندگی گزارتے رہے، اور لوگوں کو پتہ تھا، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، لیکن 13 سالہ مکہ کی زندگی اور پھر بعد والی مدینہ کی زندگی۔ تو یہودیوں کو ہجرت سے پہلے یہ معلوم تھا کہ مکہ سے آنے والے یہ شخص نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ 13 سالہ مکے کی زندگی کے باوجود بھی یہودی انہیں جھوٹا نبی سمجھتے تھے، تو پھر ان یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاہدے کیوں کیے؟ جب آپ کا جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ جھوٹے نبی کی سزا موت ہے، تو پھر یہودی یہ بتائیں کہ جھوٹے نبی کے ساتھ معاہدے کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ 2 سوال ہو گئے یہودیوں کے لیے۔
اب ایک سوال ہے وہابیوں کے لیے، وہابی یہ بتائیں کہ اگر وہ خیبر اور مدینہ پر، تبوک پر یہودیوں کا حق مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب مانا جائے گا کہ معاذ اللہ پھر وہابی بھی محمد الرسول اللہ کو سچا نبی نہیں مانتے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے معاہدہ کیا تب وہ غیر مسلم کے زمرے میں تھے، ذمی کافر کے طور پر تھے، غیر مسلم کے لحاظ پر معاہدہ ہوا۔ لیکن پھر جب انہوں نے منافقت کی اور سازش کی مختلف قبیلوں کے ساتھ مل کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنی قریظہ کے 750 افراد قتل کر دیے گئے، پورے کا پورا قبیلہ وہ قتل کر دیا گیا، 750 ان بالغ افراد کو قتل کیا گیا، حضور کے حکم پر کیا گیا۔ تو اب وہابی یہ بتائیں کہ آپ محمد الرسول اللہ کو اگر سچ مانتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی جس کو قتل کرے وہ حربی کافر ہوتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے، یا وہ واجب القتل ہوتا ہے، یا وہ واجب السزا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے وہابیوں کے لیے کہ انہوں نے یہودیوں کا دعویٰ خیبر اور مدینہ اور تبوک پہ سچا ماننا ہے یا محمد الرسول اللہ کو سچا ماننا ہے۔ یہ سوال تھا وہابیوں کے لیے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ بطور حکمران پاکستان پر دباؤ دیتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو بھئی ہمارا ماننا نہ ماننا تو بڑے نچلے درجے کی بات ہے، بات تو اصل آپ کی ہو رہی ہے، مدینہ پر تو آپ حکمران ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں جناب کہ جب آپ نے 1932 سے 2023 تک تبوک خیبر مدینہ پہ حکمرانی کی ہے تو کیا اب آپ 2023 میں اپنے دوست ملک دبئی کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر، دوستانہ معاہدے کیے جانے پر، اربوں ڈالر کے وہ معاہدے سائن ہونے پر، کیا اب آپ سعودی حکمران یہ سارے علاقے اسرائیل کو دینا پسند کریں گے؟ کیا دے دیں گے؟ اور اگر آپ دینا چاہیں بطور سعودی حکمران تو یہ حقیر لاہور میں بیٹھا کیا کر سکتا ہے سوائے کہ چند باتیں بطور تجزیہ پیش کرنے کے؟ ہم لوگ اور کر کیا سکتے ہیں؟ صرف حق کی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بادشاہوں کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کرو، قرآن و حدیث پہ غور کرو کہ اگر تبوک پہ تم خیبر پہ مدینہ پہ یہود کا حق مانتے ہو تو پھر جب تم واپس دو گے وہ علاقہ انہیں تو پھر تمہاری وہابی عوام، تمہاری سعودی وہابی عوام پھر تم سے وہ پوچھیں گے کہ پھر تم نے 100 سال یہ متضاد باتیں کیوں کی؟ پھر تمہاری عوام خود تم سے پوچھے گی۔ میں تو ظاہر ہے یہاں لاہور سے جا کے آپ کو پوچھنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا، صرف چند باتیں ہی عرض کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور وہ بھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے، یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے بچائے۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل نے آج تک اقوام متحدہ میں جو مطالبہ قانونی انداز میں پیش ہی نہیں کیا، تو اسرائیل کے جو مہرے ہیں وہ اس مطالبے کو ساری دنیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ نہیں جی خیبر تبوک مدینہ یہاں پہ تو یہودی صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس حقیر نے یہودیوں کے سامنے بھی چند سوال رکھ دیے، وہابیوں کے سامنے بھی چند سوال رکھ دیے۔ وہابی بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں۔ چلیں جی اس حقیر کی طرف سے ان معروضات کا جواب آپ خود اپنی عوام کو دے دیں، بتا دیں کہ حق کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔